اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو ربوبیت کرتا ہے وہی تعریف کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ ربوبیت کرتا ہے اس لیے تعریف کا حقدار ہے۔ انسانوں میں بھی وہی لوگ تعریف کے حقدار ہیں جو انسانوں کی ربوبیت کرتے ہیں، یعنی ان کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کو کچھ دیتے ہیں۔ انسانیت کو کچھ دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ہر دور میں وہی لوگ جو ہیں تعریف کے حقدار سمجھے گئے ہیں۔ مادی طور پر کسی کو کچھ دے دینا، یہ کام جو ہے وہ کافی لوگوں نے کیا ہے، اور ان کا نام تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انسانوں کو اویئرنیس دینا، ہدایت دینا، یہ فریضہ انبیاء نے جس طرح سر انجام دیا، تو ان کو بھی تاریخ کے اندر لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی تعریف کے حقدار اسی وقت ٹھہریں گے جب ہم بھی انسانوں کی ربوبیت کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ ربوبیت پرورش کرنا، آگے بڑھانا، کوئی گرا ہوا ہے اس کو انگلی پکڑ کر اٹھانا، کھڑا کرنا، کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرنا، کوئی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور کر دینا، کوئی مشکل میں ہے اس کی مشکل کو حل کر دینا۔ یہ انسانوں کا کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے انسان کسی دوسرے انسان کا، یہ انسانوں کے لیے، یہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے ایٹریبیوٹ ہیں، یہ اس کی صفات ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ تو مطلب کیا کہ انسانوں کے اندر وہ اللہ کی صفات جب پیدا ہوں تو انسان بھی اسی وقت تعریف کے لائق ٹھہریں گے۔ تو بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے باعث، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے۔ اللہ الگ، بندہ الگ، اور اس کو لوگ جو ہے وہ توحید سمجھتے ہیں، حالانکہ توحید ایک ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی صفات جب انسانوں کے اندر پیدا ہو تو کانسیپٹ جو ہے وہ ایک توحید کا جو ہے وہ یہی صحیح ہے کہ وہ یکتا والا صفات والا وجود، وہ وجود جو ہے اس کے ایٹریبیوٹس انسانوں کے اندر پیدا ہوں۔ لہ الاسماء الحسنی، کیونکہ اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ اچھی صفت ہے، وہ اچھی صفات انسانوں کے اندر پیدا ہوں تو انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ کامیاب ٹھہریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ کائنات حق کے اوپر قائم ہے۔ جب بھی کبھی ریئل بات جو ہے، جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے کائنات میں، وہ یہی ہے کہ اچھائی کے اوپر اگر انسان چلے گا، اللہ کی صفات کو جو ہے وہ اگر اپنائے گا تو انسان جو ہے وہ فائدے میں رہیں گے، زندگی میں کامیاب رہیں گے۔ اور اگر بری صفات کو انسان اپنائیں گے تو اس کے برے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔
تو 2 2 4 کی طرح بہت سمپل سا ایکویشن ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ اس میں اللہ کی صفات کا ذکر جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. ہر صفحے کے اوپر کوئی نہ کوئی اللہ کی صفت آ رہی ہوتی ہے، اور انسانوں کو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے کہ ان اچھی صفات کو جو ہے وہ سمجھے اور ان اچھی صفات کو جو ہے وہ اپنائیں. اور پھر شیطانی صفات کا ذکر بھی آ رہا ہوتا ہے جو اس کے اپوزٹ ہے. تو انسان کے پاس 2 ہی چوائس ہوتی ہیں، یا تو اللہ کی صفات اپنائے یا پھر شیطان کی صفات اپنائے. تو جو لوگ بھی اللہ کی صفات کو اپناتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. تو ایمان جو ہے وہ اللہ کی صفات کو اپنانے سے ہی انسان کو ملتا ہے. ایمان، یقین کی کیفیت، اللہ پر بھروسہ جب کسی انسان کو ہو جاتا ہے تو وہ اچھائی کی ان صفات کے اوپر جو ہے وہ چلتا ہے. دوسرا آپشن برائی کی صفات کو اپنانے کا ہے، شیطانی صفات کو اپنانے کا ہے. اس کے لیے بھی چوائس ہے، راستہ اس کے لیے بھی کھلا ہے. تو جو انسان اس کو اپناتا ہے تو اس کے برے نتائج اس کی زندگی کے اندر آتے ہیں، وہ زندگی کے مقصد میں ناکام ہوتا ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور یہ اویئرنیس انسانوں کو دینا چاہتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ حق پر قائم ہے. اچھے عمل کا اچھا ہی نتیجہ برآمد ہوگا اور برے عمل کا برا ہی نتیجہ برآمد ہوگا. تو قرآن حکیم کو اسٹڈی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ یقین پیدا ہو کہ کسی بھی عمل کی کیا آخرت ہوتی ہے. آخرت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اچھے نتائج کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب اچھے عمل کیے جائیں. گندم بو کر جو بو کر کوئی گندم نہیں کاٹ سکتا. گندم کاٹنے کے لیے گندم ہی بونا پڑے گا کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے. تو زندگی میں اچھائی یا بھلائی حاصل کرنے کے لیے زندگی میں بھلائی کرنی پڑے گی. برائی کر کے اور بھلائی کی توقع ایک ایلیوژن ہے، یہ ریئلٹی نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے. تو قرآن حکیم کو آج بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں رب العالمین نے آج ہمارے لیے کیا رکھا ہے. علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کسی آیت کی تلاوت کریں. جی، یہ سورہ توبہ ہے، 9ویں سورت، اس کی آیت نمبر 13 ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر ہے 13. ٹھیک ہے جی، پڑھیے گا. جی. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے
انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ جی، سورہ توبہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تبلیغ اسلام میں گزار دیے ہیں مکہ میں۔ ہر طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ سمجھا دیا ہے، اللہ کی بات انسانوں تک پہنچا دی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ مخالفت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اکثریت جو ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے ہجرت کر لیتے ہیں اور اپنی جمعیت جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ اس وقت یہ سورہ توبہ جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ یہ ایک آخری الٹیمیٹم کے طور پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے سورہ توبہ۔ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ رحمان اور رحیم والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سرکوبی کرنا، کفر کا سر توڑنا، اس کی ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ لیکن یہ بات جان رکھنی چاہیے کہ تبلیغ اسلام کا دور جو ہے وہ اس کے اوپر گزر چکا ہے، بات جو ہے وہ سمجھائی جا چکی ہے، اور کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنے وطن سے نکالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنے گھروں سے جو ہے وہ نکال دیے جائیں، اکھاڑ دیا جائے ان کو ان کی جگہ سے۔ تو کفر جو ہے وہ مسلسل کوشش میں ہے کہ کسی طرح تباہ و برباد کر دے حق کو مٹا دے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ حق کو غالب کر دے باطل کے اوپر۔ اس دور میں جو ہے وہ سورہ توبہ نازل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ضروری جان لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے ہیں اور یہاں پہ ایک اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ بن چکی ہے، اور اس اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس طرح کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ یہ کچھ انڈیویجول کا کام نہیں ہے، انڈیویجولس کا کام نہیں ہے کہ کوئی گروہ جو ہے وہ اٹھ کر یہ کہے کہ جہاد جو ہے وہ اب سے شروع ہو گیا ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہوں۔ جہاد جو ہے وہ بغیر حکومت کے ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا رکھے ہیں، اس کے اندر وہ اپنی حکومتیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی مار کھاتے ہیں، ان سے بھی چھپ چھپ کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جن کے خلاف یعنی کفر کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں تو ان سے بھی مار کھاتے ہیں، اپنوں سے بھی مار کھاتے ہیں، غیروں سے بھی مار کھاتے ہیں، اور صرف تھوڑا بہت نقصان جو ہے وہ کسی کو پہنچا دیتے ہیں، بہت سارا نقصان خود اٹھا لیتے ہیں، اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اسلامی طریقہ کار ہے۔ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کی گروہ بندی کو اور اس کے بعد پھر اس کے نتائج کچھ بھی نہ آئے سامنے، جو بھی قربانیاں وہ دے رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے، تو ایسے جہاد کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ کوئی جہاد ہے نہیں۔ جہاد کا جو لازمی نتیجہ خلافت کا قیام ہے، زمین حکومت کا حاصل کرنا ہے۔ اگر جہاد کے نتیجے میں حکومت حاصل نہ ہو، غلبہ حاصل نہ ہو، تو پھر ایسا جہاد کرنے سے فائدہ کیا؟
یہ تو خودکشی ہے. تو ایسی خودکشی کو اللہ رب العالمین اجازت نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل واضح ہے کہ یہ آیات اس دور میں اتر رہی ہیں جس دور میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے، اور آپ کو بحیثیت سربراہ، اسلامی حکومت کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کفر اور نافرمانی اور سرکشی رکھنے والے لوگ ہیں ان کا قلا قمع کیا جائے، ان کا جو ہے وہ ان کو ظلم کرنے سے جو ہے وہ باز رکھا جائے. اس وقت جو ہے وہ آیات یہ نازل ہو رہی ہیں. تو الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ کیوں تیار نہیں ہوتے؟ وہموا باخراج رسول، نکثوا ایمانہم، انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا ہے. کفر جو ہے، کافر جو ہے، وہ کبھی وعدہ وفا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے. وہ کنسٹرکٹیو انسان نہیں ہے. مومن اگر جہاد بھی کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ ان کو دین کے اندر لے کر آئے. اور کافر جب کبھی لڑتا ہے تو تباہی اور بربادی کے لیے لڑتا ہے. یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے مومن کے جہاد میں اور کافر کے جنگ میں. یہ ایک بنیادی فرق ہے. کافر کی جنگ اس لیے ہے کیونکہ اس کو نفرت ہے. وہ محبت کے عالم میں نہیں ہے، وہ نفرت کے عالم میں ہے. وہ حق کو جو ہے وہ تباہ کر دینا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے تاکہ اس کے مفادات جو ہیں وہ متاثر نہ ہو. اور مومن کی جنگ جو ہے وہ جہاد ہے. وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح کفر جو ہے، کسی طرح کافر جو ہے وہ اپنا کفر جو ہے وہ چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، وہ اس دین کو قبول کر لے جو امن اور شانتی کا، پیس کا دین ہے، جس کے ذریعے سے امن قائم ہو جائے. مومن جنگ کر رہا ہے امن قائم کرنے کے لیے، اور کافر جنگ کر رہا ہے تباہ اور برباد کرنے کے لیے. اگر مومن کا جہاد بھی تباہی اور بربادی کرنے کے لیے ہے تو پھر کافر کے جنگ میں اور مومن کے جہاد میں کچھ بھی فرق باقی نہیں رہتا. دونوں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے. ایسا جہاد جو ہے وہ فساد ہے. وہ جہاد نہیں ہے بلکہ فساد ہے، کیونکہ اس سے نتیجہ جو ہے وہ کچھ بھی برآمد نہیں ہو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جہاد کیا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ خلافت کا قیام ہے، حکومت کا قیام ہے، تاکہ اور وہ جو گونڈا عناصر جو ہیں ان کا قلع قمع ہے تاکہ امن قائم ہو. یہ ایک بنیادی فرق ہے کافر کے جنگ میں اور مومن کے جہاد میں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اور پھر کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اتخشونہم، کیوں ڈرتے ہو تم؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈر رکھا جائے. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو یہاں پر اللہ رب العالمین مومنوں کو جو ہے وہ اکسا رہا ہے جہاد کے لیے. کیوں نہیں نکلتے اللہ کے راستے میں؟ کیوں نہیں نکلتے؟ قرآن حکیم میں اور جگہوں پہ بھی اس طرح کی آیات آئی ہیں.
تو جو کافر لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آخری وقت کی آیات ہے جب پوری طرح حجت جو ہے وہ تمام کی جا چکی ہے، اور اب کافروں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے یا اس بات کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ظلم سے باز ہو جائے. اس سے پچھلی آیات میں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں مگر اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں. یہ کافر کی جو ہے وہ پہچان ہے کہ کبھی قسموں کے اوپر قائم نہیں رہتا. عہد جو اس نے کیا ہے اس عہد کے اوپر کبھی قائم نہیں رہتا. مومن اپنی قسموں کا پابند ہوتا ہے. جو کچھ بھی اس نے معاہدہ کر لیا ہے، جو کچھ بھی عہد کر لیا ہے، وہ اپنے عہدوں کے اوپر قائم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو حکم دیا ہوتا ہے کہ وہ عہد کی پابندی کریں. مومن عہد کی پابندی کرے گا ہمیشہ. جو اس کی اپنی زبان سے اس نے ادا ہو گیا وہ پتھر کی لکیر کی طرح اس کے لیے ہوگا. وہ کبھی اپنے عہد سے پھرے گا نہیں. وہ اپنی زبان کا پابند ہوگا. یہ مومن کی پہچان ہے. کافر کی پہچان کیا ہے؟ کہ کبھی اپنا عہد جو ہے وہ توڑے گا. جب بھی ضرورت پڑے گی وہ اپنے مفادات کے لیے اپنا عہد توڑ دے گا. تو یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں جو ہے وہ تانا زنی کرتے ہیں تو کیا کرو ان سے؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اب یہاں پہ بھی ائمہ کا لفظ آ رہا ہے کیونکہ یہ غیر مسلم عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ سب کفر نہیں کر رہے ہوتے. وہ غیر مسلم ہیں لیکن وہ بھیڑ جانے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے اسلام قبول ضرور نہیں کیا ہے، وہ غیر مسلم ہیں لیکن کافر نہیں ہے. وہ نافرمان اور راہ میں روڑے اٹکانے والے اور نقصان پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں. تو کیوں ان کو جو ہے وہ مارا جائے؟ قرآن حکیم جو ہے وہ صاف طور پر یہاں پہ فرما رہا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. ان کے جو لیڈر لوگ ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ اکسا کر آگے لے کر آ گئے ہیں ان کو مارو. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. قرآن حکیم جو ہے وہ بہت لاجیکل انداز سے تو یہ فساد کو دور کرنے کے لیے ہے. بنیادی مقصد جو ہے وہ جہاد کا فساد کو دور کرنا ہے. نچلے لیول کے اوپر غیر مسلموں کو مار دینے سے، کسی کو بم دھماکے سے اڑا دینے سے، کسی کو قتل کر دینے سے کیا سسٹم چینج ہو جائے گا؟ ان کے سروں کے اوپر جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ سسٹم رائج کیا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کے لیے جن کے پاس ریسورسز ہیں، اصل تو اس ریسورسز کو تباہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جہاں سے چل رہا ہے معاملہ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے. اور یہی کام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کیا. وہ حکومتیں جو انسانوں کو غیر مسلموں کو جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھیں، ان کافر حکومتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اور اس کے بعد پھر کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کو اسلام قبول کرنے کے آمادی، کیونکہ وہ تو جان چکے تھے کہ اسلام کیا ہے. ان کو جو ہے وہ اللہ رسول کا پیغام پہنچایا گیا بس.
اور لوگ جو ہے وہ جوق در جوق دین اسلام کے اندر غالب داخل ہو گئے، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ جو اوپر سے رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ تو تبلیغ کی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ جہاد کسی کو تباہ کرنے کا نام نہیں ہے، جہاد مال غنیمت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے کہ کسی کا پیسہ چھین لو، کسی کو تباہ کر دو، کسی کو میں اس وجہ سے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتا، نہیں، بلکہ راہ میں جو رکاوٹ ہے، تبلیغ کے اندر جو رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے سرداران قوم ہوتے ہیں، جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ رکاوٹ، جو بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، ان حکومتوں کو گرانا، ان لیڈروں کی لیڈری کو ختم کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ درس ہے، اور یہ بات جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر کہی جا رہی ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ کسی عام غیر مسلم کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا، کسی جگہ بم دھماکہ کر دیا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ جہاد کا لازمی نتیجہ خلافت ہے، حکومت کا قیام ہے، سسٹم کا چینج کرنا ہے۔ اگر سسٹم چینج نہیں ہوتا تو ایسا جہاد جو ہے وہ پھر فساد ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ اس سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی طرف لایا جائے۔ ایک مومن بندہ محبت کی عالم میں یہ جہاد کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیتا ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ لوگ جن کے اوپر دباؤ ہے، وہ لوگ اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائیں، ان کا دباؤ جو ہے وہ ان کے سروں کے اوپر سے ہٹا دیا جائے۔ اور یہی کام صحابہ کرام نے اپنے دور میں کیا، حکومتوں کو ختم کر دیا، اور زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا، بلکہ اس ایک سسٹم جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ اگر وہ غیر مسلم رہتے ہوئے جو ہے وہ جزیہ دینا چاہیں تو وہ جزیہ دے کر رہ سکتے تھے، اور جزیہ یا ٹیکس جو ہے وہ اتنا معمولی تھا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ سے بھی کم تھا۔ جو مسلمان ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جزیے کی مقدار اس زکوٰۃ سے بھی کم تھی۔ پھر جب وہ دیکھتے تھے کہ نہیں، یہ دین جو ہے وہ امن قائم کرنے والا دین ہے، یہ دین جو ہے وہ زبردستی لوگوں کو جو ہے وہ کسی آئیڈیالوجی کے اوپر لانے کے لیے جو ہے وہ زور نہیں لگا رہا، بلکہ صرف انسانوں کے اندر جو ہے وہ امن قائم کرنا چاہتا ہے، کافروں کے سرداروں کو ختم کرنا چاہتا ہے، عام انسانوں کو جو ہے وہ سسٹم چینج کرنا چاہتا ہے۔ صرف عام انسانوں کو زبردستی پکڑ کے بکرا بنا کے جو ہے وہ ان کو دین میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے اپنی خوشی سے جو ہے وہ اس دین کو قبول کیا۔ تو انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، مقصد اس سے کیا ہے، جہاد سے، کہ وہ باز آ جائیں ظلم سے، عام انسانوں کو آزاد کر دیں، ان کے اوپر کوئی زور زبردستی ان کی باقی نہ رہے، وہ کافر جو سردار جو ہیں ان کی سرداری کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو یہ آیات ہیں سورۃ توبہ کی۔ تو اس کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر جو یہ چھوٹے چھوٹے جہادی گروپس جو پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے
کہ یہ جہادی گروپ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا یا دین کو پھیلانے کا کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ جہاد جو ہے اس کا لازمی نتیجہ حکومت کا قیام ہے، سسٹم کا چینج کرنا ہے۔ حکومت قائم ہو، سسٹم چینج ہو، دین جو ہے وہ دنیا کے اوپر غالب آئے، ان انسانوں کے اوپر غالب آئے۔ ایک سسٹم جو ہے، جو اللہ رب العالمین کا نظام ہے، جو امن قائم کرتا ہے انسانوں کے درمیان، اس کو قائم کیا جائے، ظلم کا نظام جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے جو اللہ رب العالمین حاصل کرنا چاہتا ہے جہاد کے ذریعے سے۔ تو اس کے اوپر ہم ابھی ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔